أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रत जो हिस्सा हम दो रुकू हम पढ़ चुके इस सूरह मुबारका के, जिसमें बनी इसराइल की तारीख़ के दो अहम वाक़यात थे, 32वां और 33वां रुकू। इनमें दो अहम वाक़यात में से एक वाक़या तो वो था कि जबकि बनी इसराइल के वो लोग कि जिनकी तादाद उलूफ़ में थी, हज़ारों में थे, किसी बुनियाद पर मौत से खौफज़दा हुए। एक रिवायत ये है कि कोई ताउन की बीमारी उनमें फूट बही थी, जिसकी वजह से सैकड़ों नहीं हज़ारों हलाकतें हुई। और बिलाखिर उन्होंने नतीजा ये निकाला कि मालूम होता है कि ये ख़ित्ता के जहाँ हम इस वक्त आबाद हैं, ये हमें रास नहीं आ रहा। और अपने घरों को छोड़कर, अपनी बस्ती को छोड़कर वो मुंतकिल हो गए किसी पहाड़ की बड़ी वादी के अंदर। चूँकि इनके ऊपर असल तसल्लुत की शय का था मौत का। हज़र अल मौत वो अल्फाज हमने पढ़ लिए, वहुम उलूफ़ुन हज़र अल मौत, हज़ारों की तादाद में, लेकिन मौत से खाइफ, मौत से डरते हुए। तो अल्लाह ताला का एक अम्र कुन फ़यकून होता है। तमाम लोगों को अल्लाह ने हलाक किया, फिर कुछ अरसे के बाद उन्हें दोबारा ज़िंदा किया। और ये भी रिवायत है कि किसी नबी ने
خاص طور پر دعا کی تھی، اے پروردگار یہ جو سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں ہڈیاں ہیں انسانوں کی، کھوپڑیاں ہیں، اور اسی طرح تمام ریمننٹس جو ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کر دیا، اور پھر بقیہ کی زندگی انہوں نے گزاری کہ ان کے اندر پھر خوف الہی بھی موجود رہا، موت کے ڈر سے نہیں بلکہ اللہ کا خوف۔ اور دوسرا واقعہ وہ تھا کہ جس میں حضرت سیموئیل، جن کا بڑی کثرت کے ساتھ ذکر جو ہے وہ صحیفہ سیموئیل بائبل کے اندر موجود ہے، یہ تقریباً 800 قبل مسیح کا ایک ایرا ہے کہ جس میں ان کی بعثت ہوئی تھی، اور پھر یہ کہ بہت ضعیف ہو گئے تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، تو جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں اس قبیلے کے جہاں وہ موجود تھے تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمارے لیے کسی کو ہمارا بادشاہ سپہ سالار بنا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سیموئیل نے پھر طالوت کو ان کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ سرکشی موجود ہے، لہٰذا سب سے پہلا اعتراض تو یہ کیا کہ طالوت یہ تو انتہائی غریب خاندان کا ایک فرد ہے، جبکہ ہم بہت ہی مرفع الحال لوگ موجود ہیں، ہمارے اندر ایک سے ایک بڑھ کر لوگ تھے، ان میں سے کسی کو ہمارا بادشاہ یا سپہ سالار مقرر کرتے۔ لیکن حضرت سیموئیل نے یہ کہا کہ نہیں، اللہ کے حکم سے میں نے انہیں مقرر کیا۔ بہرحال بادل خاص تھا، انہوں نے ان کی سرکردگی کو قبول کیا۔ پھر ایک غزوہ ہوا تھا کہ جس کا ذکر بڑی تفصیل سے پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا، جس میں طالوت نکلے ہیں اپنی فوج کو لے کر، اور مقابلہ تھا جالوت کے ساتھ۔ یہ دونوں ہم وزن ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس وزن کے اوپر جو ہے وہ یہ نام رکھے جاتے تھے، طالوت بھی ہیں، اسی طرح جالوت کا لفظ، دونوں کا الفاظ جو ہیں قرآن میں موجود ہیں ان کے نام۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نہر کے ذریعے ان کی آزمائش کی، اور وہ الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت سیموئیل جو ان کے نبی تھے، انہوں نے یہ کہا اس موقع پر کہ جو شخص بھی اس نہر کا پانی پی لے گا الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے زیادہ سے زیادہ ایک چلو پانی کے یا ایک گھونٹ پانی کے، جو بھی اس سے زائد پانی پیے گا، ظاہر ہے بڑا طویل سفر انہوں نے کیا تھا، اور سفر کی وجہ سے انسان کے اوپر جو ہے وہ تھکان بھی ہے، پیاس بھی ہے، لیکن ایک امتحان آ گیا تو وہ پھر ہمارے ساتھ آگے نہیں جا سکے گا۔ بہرحال قرآن بیان کرتا ہے کہ اکثریت ان لوگوں کی وہ تھی جنہوں نے وہ پانی پیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس نہر کو پار کرنے کے بعد وہ تقریباً ڈھہ گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی نا، اور حضرت سیموئیل نے چونکہ ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ معاملہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، لہٰذا ان کی ہمت جواب دے گئی، اور بڑی کثرت کے ساتھ لوگ وہ تھے کہ جو وہیں رہ گئے، اور ساتھ جانے والوں کی تعداد، بعض روایات حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول میں نے آپ کو سنایا تھا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ جو طالوت کے ساتھ مل کر جنہوں نے پھر جہاد اور قتال کیا ہے، ان کی تعداد کل 313 تھی۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ ایک مشابہت جو ہے مسلمانوں کے غزوہ بدر کے ساتھ اس کی بھی ہو گئی۔ وہاں بھی ایک امتحان آیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھو ایک طرف سے قافلہ چلا آ رہا ہے جو مال و اسباب دنیاوی سے لدا ہوا ہے، سامان ہے اس پر، اور دوسری طرف ایک لشکر جو ہے روانہ ہو چکا ہمارا جو ہے قلع قمع کرنے کے لیے۔ اب تم بتاؤ، یہ بھی امتحان تھا مسلمانوں کے لیے۔ لیکن وہاں بھی پھر ایسا نہیں ہوا کہ اس امتحان میں کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو ناکام ہوئے ہوں، بلکہ جس تعداد میں حضور نکلے تھے مدینہ سے 313 کی تعداد بعین ہی وہی برقرار رہی، اور یہی تعداد تھی اس لشکر کی کہ جس کی سرکردگی کر رہے تھے طالوت۔ اس موقع پر پھر حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں، جو بالکل نوجوان تھے، اور یہاں بھی میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ ابو جہل جو سرکردگی کر رہا تھا مشرکین کی فوج کی، اس کی بھی ہلاکت اور وہ بھی قتل ہوا تھا 2 ٹین ایجر صحابہ کے ہاتھوں، حضرت معاذ، حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور اسی طرح یہاں جو ہے حضرت داؤد جو ٹین ایجر تھے ان کے ہاتھوں ہلاکت ہوئی ہے اس کی، جو جالوت جو پوری طرح غرق آہن تھا، پورا جسم جو ہے اس کا لوہے کی، جسے آپ کہیے کہ سر پر بھی خود ہے اور پورا جسم جو ہے ذرا بختر کے اندر پوری طرح جو ہے ڈھکا ہوا ہے۔ لیکن حضرت داؤد چونکہ گوپیاں چلانے کے ماہر تھے، لہذا انہوں نے اس موقع پر کہا تھا کہ میں اس نامختوم کا وہ حشر کروں گا کہ یہ فوراً ڈھیر ہو جائے گا، اور وہی ہوا۔ انہوں نے اپنے گوپیے کے اندر ایک پتھر رکھا اور اس کو جو تیزی سے جو ہے اپنے سر کے گھما کر جب ایک رسی اس کی چھوڑی تو وہ جا کر آنکھ کے ذریعے جو ہے اندر داخل ہوا، اور اس کے بعد دماغ میں وابست ہو گیا، اور جس گھوڑے پر وہ سوار تھا اس سے وہ نیچے گر پڑا، اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا۔
ظاہر ہے جو بھی لشکر کا فرما روا ہے یا سپہ سالار ہے، اگر وہ قتل ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ پھر لشکر کی تو پھر کوئی، جسے آپ کہیے اس کی تو ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ نتیجتاً پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ طالوت کے جو 313 تھے، انہی میں ہی حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے، جو ٹین ایجر تھے، جو پیشے کے اعتبار سے، پیشہ کہہ لیجئے یا یہ کہ ان کا جو ہے گزارا ہوتا تھا وہ یہ بھیڑ بکریاں چرانے پر، اور اسی پر وہ جو ہے بہت ماہر جو ہے وہ گوپیا کے چلانے والے بن گئے تھے۔ پھر 30ویں پارے کا آغاز ہوا تھا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ کتنے ہی نبیوں رسولوں کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ سب رسول وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں وہ بھی ہیں جو اللہ سے، جن سے اللہ نے کلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو گیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اسی طرح اللہ نے بہت سے رسولوں کے درجات ایک دوسرے سے بلند کیے ہیں۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پھر ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا، انہیں ہم نے بہت روشن معجزات عطا کیے تھے، اور پھر یہ کہ ان کی تائید کی تھی، نصرت کی تھی، مدد کی تھی روح القدس کے ذریعے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ یہاں اصل بات جو سمجھنے کی تھی وہ یہ ہے کہ جہاں تک نبیوں اور رسولوں کا معاملہ ہے، یہ ایک کیڈر ہے۔ رسول اس اعتبار سے نبی سے افضل ہوتے ہیں کہ قرآن نے کہہ دیا گیا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ نبیوں کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ نبی تو کتنے ہی ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گئے، جنہیں قتل کر دیا گیا، لیکن رسولوں کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ رسول جو ہے کبھی قتل نہیں ہو سکتا، شہید نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول لازماً غالب ہو کر رہے گا۔ یہ بات میں نے لکھ دی ہے، طے کر دی ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ میں اور میرا رسول جو ہیں وہ لازماً غالب ہو کر رہیں گے۔ یہ فضیلت کلی تو گویا کہ تمام رسولوں کو حاصل ہو گئی، انبیاء پر، لیکن نبیوں اور رسولوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے درجات اور فرق مراتب بھی رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا کہ جو اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حسی معجزات میں جو بہت ٹاپ کے معجزات ہیں وہ عطا فرمائے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری اور مسلم کی وہ روایت بھی، اس کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ایک مسلمان اور یہودی مدینہ کی زندگی کے واقعات میں سے ہے۔ تو ایک یہودی اور مسلمان کا کسی بات پر آپس میں کوئی اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، اور اس کے اوپر یہودی نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے رسول موسیٰ جو ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمہارے نبی محمد سے بھی اوپر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات ظاہر ہے جو مسلمان وہاں انصاری صحابی تھے ان کے لیے بڑی گراں تھی، تو نتیجتاً بات جو ہے تلخی اور ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا یہ یہودی کہ جس کو اس مسلمان نے جذبات میں آ کر جو ہے اس کا گریبان پکڑا تھا، یا ایک روایت میں ایک تھپڑ بھی رسید کر دیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ مجھے حضرت یونس پر بھی فضیلت نہ دو، اس لیے کہ حضرت یونس جو ہے انبیاء میں سے گویا کہ ایک اعتبار سے ایک ان سے غلطی ہوئی تھی، غلطی بھی نہیں کہیں گے اس لیے کہ بہرحال نبی جو ہے ہر غلطی سے، ہر گناہ سے معصوم ہے، لیکن اجتہادی غلطی یہ ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت کے آنے سے پہلے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے تھے، کہ جس کے پھر جسے آپ کہیے کہ اللہ کی طرف سے اس اعتبار سے سرزنش ان کی گئی کہ انہیں پھر مچھلی کے پیٹ میں رکھا، جہاں وہ تقریباً 40 دن اس پیٹ میں زندہ رہے، اور اس کے بعد مچھلی نے انہیں اگلا ہے، اور پھر ساحل پھر وہ واپس اپنی قوم کی طرف گئے ہیں اور جا کر وہی دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور قوم پر جو عذاب اللہ کی طرف سے لکھا جا چکا تھا اس کے آثار شروع ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان عذاب کے جو آثار شروع ہو چکے تھے انہیں واپس لے لیا۔ اب یہاں 34واں رکوع جو شروع ہو رہا ہے تو وہی بات جو اس سے پہلے ہم 2 مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ کوئی خرید فروخت ہوگی، نہ کسی کی آشنائی اور دوستی کسی کے کام آ سکے گی، اور نہ کسی قسم کی سفارش قبول کی جائے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور حقیقتاً ظالم تو کافر ہیں، مشرک بھی ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، لیکن جو اللہ سے ملاقات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے وجود سے سرا سے جو ہے وہ منکر ہیں، تو اصل ظالم تو وہ ہیں۔ یہاں جن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے ان کے ذہن کے اندر ایک بات یہ موجود تھی کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی۔
بہت سی احادیث وہ ہیں جو شفاعت صحیحہ ہے اس کی تائید کرتی ہیں. ایک حدیث میں بھی آپ کو سناؤں گا بھی انشاءاللہ کہ جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, ترمذی شریف میں موجود ہے. لیکن یہ کہ شفاعت باطلہ کی کلیت نفی, صرف اس بنیاد پر کہ ہم امت محمد میں شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم مسلمان اگر یہ سمجھے کہ ہمارے لیے تو جنت گویا کہ ہمارا پیدائشی حق ہے, تو بہت بڑی غلطی ہے. جنت تو انہی لوگوں کو ملے گی جن کے اعمال, جن کی سیرت, جن کا کردار اس ایمان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں جس اسلام یا ایمان کو قولاً انہوں نے قبول کیا تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. وہ حضور نے جو فرمایا جس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, لیکن وہاں مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں ان کو ادا کرنے والے ہوں, ان کی زندگی یکسر خالی ہو اللہ کی فرما برداری سے, اطاعت رسول سے, اور صرف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ان کی نجات ہے, جنت ان کا پیدائشی حق بن گیا, یا یہ کہ ان کے تو شفاعت ہو جائے گی, عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. یہ تمام چیزیں وہ ہیں شیطان کے بڑے بڑے دھوکے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان اس شیطان لعین نے, وہ بڑا جو سرکش ہے, جو باغی تھا اللہ کا, اس نے تمہیں رب رحیم کے بارے میں بڑے, جسے آپ کہیے غلط توقعات تمہارے اندر پیدا کر دی. وہ رحیم ہے, وہ غفور ہے, وہ ودود ہے, وہ تو اصل میں ماؤں سے بھی کہیں 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے, لہٰذا کیسے ممکن ہے کہ وہ انسانوں کو جہنم میں ڈالے؟ ما غرک بربک الکریم. تو یہ تمام شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں. یہی معاملہ یہاں بیان کیا گیا, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. دیکھو انفاق کا ذکر آ گیا. یہ دنیا کی محبت, روپے پیسے کی محبت ہے اصل میں. دولت, جائیداد, مال و دولت ہے, روپیہ پیسہ ہے, اس میں انسان اتنا غرق ہو جائے کہ اللہ کو بھول جائے, آخرت کو بھول جائے, اور اخروی زندگی سے بالکل نچنت ہو جائے. بابر بعیش کوش کی عالم دوبارہ نیست. یہ دنیا کی زندگی ہے, یہاں مزے کر لو, انجوائے کرو, اور یہاں خوب عیاشیاں کرو, یہاں کی جو بھی لذات دنیاوی ہیں اس سے خوب جو ہے استفادہ کرو. باقی آخرت کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو یہ تمام تصورات موجود ہیں, آج بھی امت مسلمہ کے اندر موجود ہیں, اور خاص طور پر شفاعت باطلہ کا تصور تو ہمارے ہاں بدرجہ ہے موجود. تو یہاں شفاعت باطلہ کی کلیت نفی کر دی گئی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. رزق جو ہے صرف روپے پیسے یا یہ جو بھی اللہ نے دیا ہے اس کو نہیں کہتے, بلکہ رزق جو ہے جو کچھ اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی وہ بھی اللہ کی طرف سے تمہیں رزق کے طور پر فراہم کی گئی ہیں. ہمیں جو عمر دی گئی ہے, ان عمرہ فیما افناہ, یہ بھی اللہ کی دین ہے, اللہ کی بڑی نعمت ہے. کسی کو صحت دی گئی ہے, وہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, بڑا فضل ہے. چلتا پھرتا ہے, اپنے کام کرتا ہے, سوچتا ہے, صحیح رستے کو اس نے اختیار کر لیا. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. شیطان جو جگہ جگہ جو ہے روڑے اٹکاتا ہے, کھینچتا ہے اپنی طرف, لیکن ایک شخص جو ہے سیدھا اپنی منزل کی طرف کہ اصل میرا ہدف آئیڈیل اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے, تو کیا یہ دونوں اشخاص برابر ہو جائیں گے؟ ایک زمینی خواہشات ہی کا اسیر بن کے رہ گیا, اور دوسرا وہ ہے کہ جو بالکل سیدھا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. لا بیع, بیع کسے کہتے ہیں؟ خرید و فروخت, تجارت. گویا کہ اس دن کوئی خرید و فروخت, کوئی لین دین کام نہیں آئے گا. ولا خلۃ, اور نہ کسی کے ساتھ خلیل, کسے کہتے ہیں؟ دوست کو, اور اس کے اندر جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ زیادہ ہے کہ یہاں وہ مبالغے کا سی ہے. ولا خلۃ, کسی قسم کی دوستی اور کوئی آشنائی کسی کے کام نہیں آئے گی. ولا شفاعہ, اور نہ ہی کسی کی سفارش یا شفاعت کوئی کام کرے گی. والکافرون هم الظالمون. اب دیکھیے امیڈیٹ کی بات جو آیت آ رہی ہے جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں, جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آیات قرآنیہ کا سردار قرار دیا ہے. ایک آیت لیکن اس میں 10 جملے ہیں مکمل. پہلے ترجمہ کر لیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس آیہ مبارکہ کو ہم غور کریں گے اس پر. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ذات کے جس کا کوئی ساجھی اور کوئی شریک نہیں ہے, نہ اس کی ذات میں, نہ اس کے صفات میں, نہ اس کے حقوق میں. الحی ہے,
وہ زندہ ہے، از خود زندہ ہے، القیوم ہے، وہ قائم کرنے والا ہے، قائم رکھے ہوئے ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ اسے آ سکتی ہے اور نہ ہی نیند اس پر حملہ کر سکتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کا راج ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ اس کی بارگاہ میں کوئی شفاعت کی جسارت بھی کر سکے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، الا باذنہ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ علم رکھتا ہے، وہ خوب جانتا ہے جو کچھ سامنے ہے، موجود ہے، اور جو ان کے پیچھے ہو گزرا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا مگر اتنا ہی کچھ جتنا وہ رب چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی حکومت، اس کی کرسی، اس کی بادشاہت، اس کا راج اس زمین و آسمان پر محیط ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور یہ زمین و آسمان اور اس کائنات کو تھام کر رکھنا اس کے لیے کوئی گراں نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی وبال نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ انتہائی بلند ہے، العلی ہے اور العظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ یہ آیت الکرسی وہ ہے جس کے لیے بہت سی روایات موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایات، اور خاص طور پر وہ روایت جس میں حضور نے فرمایا جو شخص بھی صبح فجر کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لے تو پورے دن کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کی حفاظت پر مامور کر دیتا ہے، اور جو شخص رات کے وقت اس کی تلاوت کرے گا اس ایک آیت کی، ایک روایت میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ایک آیت جو ہے قرآن کے 1/4 کے مساوی ہے، آیت الکرسی۔ ایک روایت میں حضور نے اسے تمام آیات قرآنیہ کا سردار بھی قرار دیا، اور اس کے اندر گویا کہ توحید صفاتی جس کو آپ کہیں گے، توحید ایک توحید ہے ذات میں کہ اللہ کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ ایک توحید ہے اللہ کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ کتنی ہی صفات ہیں جو اللہ نے ہمیں بھی دی ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمیں بھی کچھ اختیار حاصل ہے، ہمارا بھی اپنا ایک وجود ہے، لیکن ایک وجود اللہ کا ہے، ایک علم اللہ کا ہے، ہمیں بھی کچھ علم ہے، معلومات ہیں ہمارے پاس، لیکن ایک اللہ کا بھی ہے۔ ایک قدرت اللہ کی ہے، ایک قدرت ہماری ہے، ہمارا اختیار ہے بہت محدود سا۔ تو گویا کہ لفظی اعتبار سے یہ الفاظ مشترک ہیں، لیکن جب یہ اللہ کے لیے استعمال ہوں گے تو اس کے اندر وہ وسعت اور لا محدودیت ہوگی جس کا ہم کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کی ہر صفت اس کی ذات کی طرح قدیم ہے۔ ہمیں جو کچھ دیا گیا وہ ہماری ذات کے ساتھ وابستہ ہے، آج ہم ہیں تو وہ صفات موجود ہیں، نہ ہم نہیں ہوں گے تو ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ از خود قائم ہے، الحی ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، فرستادہ ہیں۔ اللہ کی ہر صفت لا محدود ہے، اتنی عطا اور اتنی گہری آپ اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ مخلوقات میں سے کوئی بھی ہو اس کی ہر صفت جو ہے وہ محدود ہے، لیمیٹڈ ہے، اس کی زندگی کے عرصے تک ہے اور ایک لیمٹ کے اندر ہے۔ تو توحید صفاتی کے اعتبار سے قرآن حکیم میں یہ آیہ مبارکہ ضرب سنام ہے، اور اسی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان مبارک میں اس ایک آیت کو ربع قرآنی قرار دیا ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے نا جو سورۃ الاخلاص ہے اس کے بارے میں یہ روایت تو تمام حضرات نے کہ علم میں ہوگی کہ وہ 1/3 قرآن کے ہم وزن ہے۔ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لے تو گویا کہ ایک پورے قرآن کا جو ہے ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، روایت ہے۔ لیکن بہرحال میں ہمیشہ اس میں کمپیریزن کرتا ہوں کہ ایک شخص وہ ہے جو روزانہ آدھا گھنٹہ لگا کر ایک پارہ پڑھتا ہے اور 1 مہینے کے بعد قرآن کی تکمیل کرتا ہے، کیا اللہ کی نگاہ میں برابر ہو جائے گا اس شخص کی کہ جو صرف 30 سیکنڈ کے اندر 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر ایک اتنا ہی ثواب حاصل کر لے جو پوری طرح قرآن کو پڑھنے سے ہم انسان حاصل کرتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشبیہ دی ہے اس کی عظمت کے اعتبار سے ہے، اس کی اہمیت کے اعتبار سے، اس لیے کہ توحید ذاتی کے اعتبار سے کلائمیکس پر سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد،
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. توحید فی ذات اور توحید فی صفات کے اعتبار سے آیت الکرسی ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربع قرآن کے مساوی قرار دیا. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات کے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم، یہ دونوں صفات اور ان کے بارے میں بعض روایات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحی القیوم جو ہے اللہ کا اسم اعظم ہے. اور دوسری روایات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے اسم اعظم کے حوالے سے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. دعا کی قبولیت کی مختلف شکلیں ہیں، وہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. ممکن ہے ہم اپنے محدود علم کی بنیاد پر اللہ سے وہ شے مانگ رہے ہوں، اس شے کے لیے دعا کر رہے ہیں جو اللہ کے علم میں کامل میں ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس میں ہمارے لیے ضرر ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرنے کے بجائے کوئی اور شے ہمیں عطا فرما دیتا ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت ہو گئی. پھر اس سے آگے بڑھ کر دعا جو ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت کا جوہر ہے. تو گویا کہ دعا انسان کے لیے عبادت کا وہ درجہ رکھتی ہے کہ جو اس کے لیے بہت بڑا توشہ آخرت بن جاتی ہے. تو اب یہ اسم اعظم کے حوالے سے حضور کا یہ قول کہ جو شخص بھی اسم اعظم کے حوالے سے اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے، لیکن دعا کی قبولیت کی وہ شکلیں اپنے ذہن میں رکھیے. الحی کہ جو زندہ ہے، از خود زندہ ہے. القیوم ہے، قام یقوم میں آتا ہے کہ معنی ہے کھڑے ہونا، اور کھڑے ہو کر نگرانی کی جاتی ہے. لہٰذا اس پوری کائنات کی بساط بچھانے کے بعد اس کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے. القیوم اس کائنات کو تھامے ہوئے ہے، اس کو قائم رکھے ہوئے ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ تو اونگ آ سکتی ہے نہ نیند آ سکتی ہے. سنہ اصل میں کہتے ہیں جب انسان کوئی نیند سے پہلے جو غنودگی کسی کیفیت ہوتی ہے نا، ہر شخص کو اس کا تجربہ ہے. خاص طور پر اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور بعض اوقات طویل ڈرائیونگ کی وجہ سے کوئی نیند کا غلبہ ہے تو ذرا سے اونگ آ گئی، اور اسی اونگ میں بعض اوقات بڑے بڑے ایکسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں. تو نیند سے پہلے کا جو کچھ عرصہ ہے اسے اونگ کہتے ہیں، جس میں گویا کہ جسے آپ کہیں گے کہ انسان پوری طرح نیند میں نہیں ہے، لیکن پوری طرح جو ہے وہ جسے ہم غنودگی کہتے ہیں اس حالت میں. اور ظاہر ہے یہ ایک طبعی اور بشری کمزوری ہے، ہمیں نیند بھی چاہیے اور نیند سے پہلے غنودگی کے اندر بھی ہم مبتلا ہوتے ہیں. لیکن یہ تمام جسے ہم کہتے ہیں عام طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر نوع کی کمی، کوتاہی، کوئی منفی شے اللہ کے ساتھ وابستہ نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں جو ایک اعتبار سے کسی درجے میں ہمارے لیے منفی درجہ رکھتی ہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے کوئی نونگ آتی ہے نہ وہ نیند آتی ہے اسے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں، وہی خالق، وہی مالک، اسی کا کنٹرول، اسی کا اختیار، اسی کی حکومت، اسی کا راج، اسی کی بادشاہت. انسان اپنی جگہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑا با اختیار ہوں، اور اس کا وہ اظہار بھی کرتا ہے. اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے روند کر گویا کہ وہ مد مقابل بن رہا ہے اللہ کا. افرائیت من اتخذ الہہ، اپنی خواہشات نفسی کو اگر اپنا معبود بنا لیا تو یہ بھی تو شرک کی ایک قسم ہے نا. تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس زمین و آسمان، اس کائنات جس کی اس نے تخلیق فرمائی ہے، جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے کنٹرول میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ کہ جو شفاعت کرے اس کی جناب میں، اس کے روبرو، مگر اسی کی اجازت کے ساتھ. اب دیکھیے شفاعت باطلہ کی نفی ہم اس سے پچھلی آیت میں پڑھ چکے. یہ وہ شفاعت حقہ ہے کہ جس کا آپ کو احادیث میں بھی ذکر ملتا ہے، اور خاص طور پر جس حدیث کا میں نے حوالہ دیا تھا ترمذی شریف میں موجود ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، ولا فخر، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں. یہ گویا کہ بار بار اس حدیث کے اندر ولا فخر ولا فخر،
کہ سننے والا یہ نہ سننے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی انسان کے اندر جو ہے کوئی گھمنڈ پیدا ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہوگا، لواء الحمد بیدی، اگلے الفاظ کہ حمد کا اس دن جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر۔ حضرت ابراہیم بھی تو ہے نا جو امام الناس ہیں، جو خلیل اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر ہم نے پچھلی آیات میں پڑھ دیا، منہم من کلم اللہ، انبیاء اور رسول میں سے وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، یہ فضیلت جزوی ان کو حاصل ہے۔ اگلے الفاظ ہیں وَلَوَاءُ الْحَمْدُ بِيَدِي، وہ حمد کا جو پرچم ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر، اور اس میں کوئی فخر نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا تمام انبیاء میرے عالم، میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ کتنے انبیاء اور رسول ہیں، اس کی بنیاد پر انسانی عقل اگر یہ سوچے کہ وہ عالم کتنا بڑا ہوگا، یہ تمام چیزیں عالم غیب کی ہیں۔ ان چیزوں کو ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا کوئی ادراک ہم اپنے ذہن میں کیلکولیٹ کر کے قائم نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا تمام انبیاء اور رسول میرے اس جھنڈے کے تلے ہوں گے، ولا فخر، وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس میں مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا زمین سب سے پہلے میرے لیے شق کی جائے گی، گویا کہ وہ نفخہ ثانیہ جو ہوگا جس کے نتیجے میں تمام انسان زندہ کیے جائیں گے، ان میں سب سے پہلے جس شخصیت کو زندہ کیا جائے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ولا فخر۔ اور پھر حضور نے فرمایا اور اس میں کوئی فخر نہیں ہے۔ پھر فرمایا لوگ گھبرا کر، ظاہر ہے اس دن کے جو بھی ایک ہیبت ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی کیا گیا کہ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کہ جس کی سختی اور غلظت اس درجے کی ہوگی کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گی، سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، انسان جو ہے اپنے گردن تک، اپنی کمر تک پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ یہ تمام کیفیات ہیں جو اس یوم حشر کی جو ہے سختی اس کو نمایاں کرتی ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں لوگ گھبرا کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا، وہی کہ ایک درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا، مجھ سے گناہ ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی، اگرچہ فوراً توبہ کر لی اللہ کے حضور، لہٰذا میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ اشارہ کریں گے کہ جاؤ نوح کے پاس، یہ حدیث کے الفاظ۔ تو حضور فرماتے ہیں پھر لوگ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے اپنے قوم کے لیے ایک بد دعا کی تھی، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری سفارش لے کر اور شفاعت لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ پھر اس کے بعد کہیں گے کہ پھر کہا جائے گا کہ جاؤ موسیٰ کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے تو موسیٰ کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے مجھ سے ایک شخص جو ہے جو قبطی تھا، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قطعاً نہیں تھا، لیکن یہ کہ قرآن میں ذکر موجود ہے فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا اسے ایسا رسید کیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی، جو اس حساب کہیں گے قتل خطا تھا، ارادتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل نہیں کیا تھا، لیکن یہ عذر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیش کر دیں گے کہ مجھ سے بھی وہ غلطی ہوئی تھی، ایک قبطی میرے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، لہٰذا میرا بھی گویا کہ وہ یارہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے جا کر تمہارے لیے سفارش کر سکوں۔ پھر انہیں کہا جائے گا حضرت موسیٰ کہیں گے جاؤ عیسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہ کہیں گے اللہ میری قوم نے مجھے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، لہٰذا میں یہ کام نہیں کر سکتا، تمہاری سفارش نہیں کر سکتے۔ بالآخر پھر پہنچیں گے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر وہ روایت ہے جو آپ نے اکثر سنی ہوگی، پہلی روایت شاید آپ میں سے بہتوں کے علم میں نہ ہو، لیکن تفصیلی روایت میں نے آپ کو سنا دی۔ پھر حضور جو ہے سجدے میں پڑ جائیں گے اور اس کے بعد اپنی امت کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں گے۔ اس میں بھی کئی مراحل آتے ہیں، اب اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یک بارگی تمام کو گویا کہ ابھی جہنم کا رخ کیا ہی نہیں کہ تمام کی بخشش ہو جائے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ اسی کے اندر آخر میں الفاظ یہ بھی ہے کہ جس میں فرمایا کہ بالآخر میری شفاعت قبول کی جائے گی، اور حضور نے فرمایا یہی وہ مقام محمود ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ۔ ہر اذان سننے کے بعد ہماری زبان پر بھی جو مسنون الفاظ آتے ہیں اس کے آخری الفاظ یہی ہیں۔ تو یہ روایت ہے جس میں گویا کہ شفاعت حقہ کے بارے میں آپ کو بہرحال بات ملتی ہے، لیکن بہت سی اور روایات کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ شفاعت اسی کے حق میں کی جائے گی جس کے بارے میں اللہ کا اذن اور اجازت ہوگی، اور وہی شفاعت کرے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ تو ان دونوں شرائط کو اپنے سامنے اگر ہم رکھیں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بالکل واضح ہو جائیں گی۔
تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ یہاں مراد ہوا کہ وہ ہر انسان کے حال سے بھی واقف ہے اور اس کے ماضی سے بھی واقف ہے۔ وہ ماضی بعید میں کیا گیا کوئی کام خواہ یہ شخص بھول چکا ہو، لیکن اللہ کو معلوم ہے، اس کے علم میں ہے، تمہارے نامہ اعمال میں لکھا ہوا موجود ہے۔ اور اس طرح آپ کو معلوم ہے مضارع کی اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے حال کے لیے بھی ہے، مستقبل کے لیے بھی ہے۔ تو جو کچھ تم کر رہے ہو، جو تمہاری زبان سے نکل رہا ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور تمہارا ماضی بھی اللہ کے علم میں ہے، وہ خوب جانتا ہے تمہارے کرتوت کیا تھے۔ اگر نیکی کے رستے پر آگے چلے تھے تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی کا عمل بھی خواہ وہ ذرے کے ہم وزن کیوں نہ ہو، اپنے اعمال نامے میں موجود پائے گا، اور وہ ریکارڈڈ وہاں موجود ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور وہ اعمال نامہ جو ہے وہ نصب کر دیا جائے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، گویا کہ ماضی، حال اور مستقبل ہر اعتبار سے وہ تمہاری ہر شے سے باخبر ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور کوئی شے بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اس کے علم میں سے کچھ بھی مگر جو وہ چاہے۔ ہمیں معلوم ہے نبیوں اور رسولوں کے لیے غیب کے بہت سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ فرشتہ ہمارے لیے غیب ہے، لیکن نبی اور رسول کے پاس تو فرشتہ خود حاضر ہوتا تھا نا اللہ کا پیغام لے کر۔ پھر آپ کو معلوم ہے شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا، جنت کا بھی اور دوزخ کا بھی، جہنم کا بھی۔ اور جہنمی جس عذاب سے گزر رہے تھے، حضور قریب سے گزرتے تھے تو دیکھتے تھے ان کو، اور پھر سوال کرتے تھے یہ جو اس عذاب میں سے گزارا جا رہا ہے اس کا جرم کیا تھا، بتا دیا جاتا تھا یہ سود خور ہے، یہ یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والا ہے، یہ غیبتیں کرنے والا ہے، یا اسی طرح اور بڑے بڑے اکبر الکبائر جو گناہ ہیں اس کے اندر ملوث تھا عیشا سے، اس کی پاداش میں اسے سزا دی جا رہی ہے۔ تو غیب کے تمام پردے، بہت سے پردے، تمام نہیں، ظاہر ہے کہ الغیب جو ہے وہ تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ کہ الا من ارتضی الفاظ غالباً سورہ جن کے اندر موجود ہیں کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ غیب کا کچھ علم عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں بندوں سے مراد انبیاء اور رسول ہیں۔ آج کسی شخص کے بارے میں اگر ہم یہ سمجھیں اور سوچیں کہ اسے ہمارے مستقبل کے بارے میں علم ہے، وہ جانتا ہے ہمارا مستقبل کیا ہوگا، اور اس سے جا کر شگون حاصل کریں اور اسی کے اوپر ایمان لے آئیں، اس کے بارے میں تو حضور کے الفاظ موجود ہیں۔ جس نے کسی کاہن کی بات یا کسی اور منجم جو علم نجوم کا ماہر ہوتا ہے اس کی بات کی تصدیق کی، تو گویا کہ اس نے انکار کیا اس دین کا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے انسان کو ایک راہ عدل اختیار کرنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جادو کے اندر نظر لگ جانا یا حسد جو ہے اس کے اندر اثرات نہیں ہوتے، ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اس سے نکلنے کے لیے ہمیں صرف اکتفا اور قناعت کرنی چاہیے انہی چیزوں پر جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ کرسی اصل میں کسی ایسے تختے کو یا جمی ہوئی شے کو کرتے ہیں جو مضبوطی سے اپنی جگہ قائم ہو، یہی سے استعارتاً پھر یہ استعمال ہوتا ہے حکومت کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا، اگرچہ انہیں تو معلوم نہیں تھا لیکن یہ کہ بہرحال اللہ کے علم میں تھا، کہ اس نے اپنی کرسی کے دونوں بازوؤں پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، لیکن یہ کہ وہ مضبوطی کتنی قائم رہی۔ تو کرسی اصل میں آتا ہے اختیار کے لیے، حکومت کے لیے، اس کی حکومت، اس کا راج، اس کی بادشاہت، اس کا اختیار ہے۔ السماوات والارض، زمین و آسمان پر اس کا کنٹرول ہے، اس کا اختیار ہے، اس کا راج ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، عاد یعود آتا ہے کسی شے کا بہت گراں ہونا، بھاری گزرنا۔ کسی شخص کو آپ نے بہت ٹف قسم کی اسائنمنٹ دی ہے، اس روز جسے آپ کا یہ پوری طرح ایفرٹ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، وہ اس کے لیے بڑی بھاری ہے لیکن کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو کسی شے کا بھاری گزرنا، کسی شے کا گراں گزرنا، اس وسیع و عریض کائنات کو کنٹرول کرنا، زمین سے لاکھوں گنا بڑے کرے موجود، اور جس تیزی کے ساتھ وہ اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں، اس پورے نظام کو تھامنے والا، قائم کرنے والا کون؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور انسان کے ذہن میں اگر یہ خیال پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا نا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اس زمین و آسمان کو ہم نے پیدا کی، یہ وسیع و عریض کائنات ہم نے تخلیق کی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہم پر کوئی تکان طاری نہیں ہوئی۔ وہی بات یہاں کہی گئی وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس پر بھاری یا گراں نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے،
اس سے تکا دینے والا نہیں ہے یہ کام کہ وہ اس پوری کائنات کی حفاظت کیے. وہ العلی العظیم، وہ العلی ہے، بہت بلند ہے، انتہائی اعلیٰ و عرفہ ہے، العظیم ہے اور بڑی عظمتوں کا حامل ہے. یہ دیکھیں یہ آیہ مبارکہ جو ہے نا، ایک آیت الکرسی، اس میں بڑی پیاری ایک تشبیہ قائم کی گئی ہے کہ نفی اور اثبات یہاں پے در پہ آ رہے ہیں. سلطان باہو کا جو کلام ہے وہ الف اللہ چمبے دی بوٹی، مجھے تو چونکہ پنجابی کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے لیکن بہرحال سنی ہوئی ہے یہ بات کہ الف اللہ جو ہے چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، وہ گویا کہ کوئی ایک ایسا اللہ پر ایمان اور توکل جو انسان کے اندر کہیں گہرا اتر جائے تو اس کی خوشبو اور اس کے برگ و بار جو ہے وہ انسان کی پوری شخصیت کو معطر کر دیتے ہیں، خوشبو سے بھر دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں بالکل پے در پہ آپ کو وہ نظر آ رہی ہیں چیزیں. اللہ لا الہ الا ہو، لا جو ہے وہ نفی کا آ گیا، نیگیٹو ہے، الا ہو سوائے اس ذات کے، یہ پوزیٹو ہے. الحی القیوم، کون وہ، کون ہو جو الحی ہے، جو زندہ و جاوید ہے اور اس کے علاوہ وہ قائم کیے رکھے ہوئے اس کائنات کو. پھر لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ پھر نفی آ گئی، نہ اسے کوئی اونگ پکڑ سکتی ہے نہ اسے نیند آ سکتی ہے. اور پھر پوزیٹو بات آ گئی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے. پھر ایک نیگیٹو بات آ گئی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ بھی وہی نفی آ گئی نا، کون ہے وہ کہ جو اس کے حضور شفاعت کر سکے مگر اس کے اذن کے ساتھ. پھر پوزیٹو بات آ گئی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور جو ان کا ماضی ہے وہ ان کو بھی جانتا ہے، ہر شے کو اللہ جاننے والا ہے. پھر ایک نفی کی بات آ گئی، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ بھی وہی نفی ہے، نیگیٹو ہے، اور نہیں احاطہ کر سکتا کوئی بھی اس کے علم کا مگر اتنا کچھ کہ جو اللہ چاہے. اور پھر پوزیٹو بات آ گئی، پھر اس بات آ گئی، وسع کرسیہ السماوات والارض، گویا کہ اس بات اور نفی، نفی اس بات، نفی اس بات، یہ بار بار آ رہے ہیں. اس کی وسیع ہے، اس کی وسعت ہے، اس کی اختیار اور راج اور بادشاہی کو زمین و آسمان پر. پھر نفی آ گئی، ولا یعودہ حفظہما، اور ان تمام اس پوری کائنات کو، زمین و آسمان کو، اس کی نگرانی کرنا، اس پر کوئی گراں نہیں گزرتا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، پھر پوزیٹو اور مثبت بات آ گئی، اور وہی ذات وہ ہے جو العلی بھی ہے اور العظیم بھی ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے معاملے میں کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ اکراہ اصل میں کہتے ہیں کسی کو مجبور کر دینا، اور ہمارا دین یہ نہیں چاہتا کہ جسے آپ کہیں گن پوائنٹ پر کسی شخص کے اوپر کھڑے ہو کر کہو کہ اسلام قبول کرے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو شخص بھی اسلام قبول کرتا ہے وہ اپنی پوری آمادگی کے ساتھ قبول کرے، کسی پر جبر نہیں کیا جا سکتا. آپ کو معلوم ہے جو سورہ توبہ کے اندر پورا جو ہے سلسلہ موجود ہے ان آیات کا، کہ جہاں فرمایا گیا 4 مہینے کی یہ مہلت دے دی گئی تھی. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ، ہو سکتا تھا نا سب کو جبراً کہا جاتا کہ اسلام قبول کرو نہیں تو تمہاری گردن مار دی جائے گی، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں گن پوائنٹ کے اوپر وہ بات کرنا. لیکن یہ کہ 4 مہینوں کی انہیں مہلت دی گئی ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، وہ پوری الفاظ جو ہیں آگے. اور جب وہ 4 مہینے گزر جائیں تو اب گویا کہ جو بھی ان کو ایک وارننگ دی گئی تھی وہ پیریڈ گزر گیا. اے مسلمانوں اب تمہارے لیے جائز ہے جہاں کہیں تمہیں اس جزیرہ نما عرب میں کوئی مشرک نظر آئے اسے قتل کر دو، اس لیے کہ باغی اور سرکش ہیں اللہ کے. اللہ تو اپنا دین غالب کر چکا ہے، اتمام حجت قائم ہو چکی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نکالے گئے تھے شہر مکہ سے فاتح کی حیثیت سے دوبارہ اس شہر کے اندر داخل ہو گئے. تو لا اکراہ فی الدین، اکراہ یکرہ کے معنی آتا ہے کسی پر زبردستی کرنا، کسی کو مجبور کر دینا. تو دین کے معاملے میں کوئی اکراہ نہیں ہے. یہاں سے کوئی شخص اگر یہ مطلب اخذ کر لے کہ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے، کوئی شخص کسی کو نماز کے لیے نہ کہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جو بنیادی طور پر طے کر دی گئی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے شریعت کے اندر نماز نہ پڑھنے والے کے لیے بڑی سخت سزا ہے. اسے قید کر دیا جائے، پابند سلاسل کر دیا جائے، بعض حضرات کے نزدیک تو اس کی جان بھی لیے جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس سے بڑی سرکشی اور طاغوت اور کوئی ہے ہی نہیں. تو لا اکراہ فی الدین اس معنی میں اگر آپ اس کو لیں گے کہ گویا کہ اس میں کوئی کسی قسم کا جبراً کسی کو اسلام قبول نہیں کرایا جا سکتا. لیکن دین کے اندر تعزیرات بھی ہیں، سزائیں بھی ہیں.
پھر ایسے جرائم بھی ہیں کہ جن کی اگر کسی نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا تو جواباً اسے بھی قتل کر دیا جائے گا. اور اسی طرح زنا کا مرتکب ہوا ہے، اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کیا جائے گا. تو حدود اللہ بھی ہیں، تعزیرات بھی ہیں. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی دونوں کو بالکل الگ الگ کر دیا گیا، جدا ہو چکی ہیں. اس دین کے آنے کے بعد، اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے آج جو ہے اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، دین کو مکمل کر دیا. گویا کہ دین تو اپنے اتمام تک اور تکمیل تک پہنچ گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اب جو شے بعد میں دین کے نام پر ایجاد کر لی گئی، کل محدث بدعہ، ہر وہ شے محدثۃ بدعہ، ہر وہ شے کہ جو نئی ایجاد کر لی گئی وہ بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ اصول جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کسوٹی پر، اس اصول پر اگر ہم مختلف چیزوں کو پرکھیں گے کہ کن کن چیزوں کا سراغ حضور کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں، صحابہ کے دور کو بھی شامل کر لیجئے، خاص طور پر دور خلفائے راشدین، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت، حضور فرماتے ہیں میرے طریقہ کار، اور اسی طرح میرے صحابہ جو ہیں خاص طور پر خلفائے اربعہ، ان کے دور میں جو چیزیں جو ہے مدون ہو گئی ہیں، جن کی تدوین ہو چکی ہے، جو قانون بن چکے ہیں، تم پر لازم ہے کہ اس کی پیروی کرو. تو قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو جو شخص بھی کفر کرے گا، انکار کرے گا طاغوت کا اور ایمان رکھے گا اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ایک بہت مضبوط کڑے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، پکڑ لیا ہے اس کو. یہ ہے اصل میں اللہ پر ایمان. ومن یؤمن باللہ، ایمان اپنے تمام کروریز کے ساتھ، دل میں گہرا اترا ہوا ایمان، وہ ایمان کے جس کے برگبار انسان کی شخصیت میں نظر آئے ہیں، اس کے سیرت و کردار میں، اس کے لین دین میں، اس کے طرز زندگی کے اندر جھلک نظر آ رہی ہو اس ایمان کی کہ واقعتاً یہ شخص اللہ کا بندہ ہے، اس کا اعتماد توکل اللہ کی ذات پر ہے، اس کی زندگی میں اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آ رہی ہے. جس طرح عام طور پر کہا جاتا ہے کتنے ہی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، حالانکہ انہوں نے کوئی اللہ کی طرف دعوت نہیں دی، لیکن ان کی پوری شخصیت اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کی بندگی کا کسی نہ کسی درجے میں حق ادا کیے ہوئے ہے. تو ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، طاغوت کسے کہتے ہیں؟ سب سے بڑا طاغوت تو شیطان لعین ہے. پھر ہر وہ شے اللہ کے حکم کو پامال کرتے ہوئے کوئی شخص اگر کوئی عمل کرتا ہے وہ طاغوت ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، نفسانی خواہشات کی اگر جو ہے انسان پیروی کر رہا ہے اللہ کے حکم کو پس پش ڈال کر اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، تو یہ بھی طاغوت ہے. تو شرک سب سے بڑا طاغوت، ان الشرک لظلم عظیم. اور طاغوت مجسم کون ہے؟ وہ شیطان لعین، جس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اے پروردگار مجھے مہلت دے قیامت تک کی، اور پھر تو دیکھے گا اپنے بندوں میں سے، تیری مخلوق میں سے بہت کم ہوں گے جو تیری عبادت اور تیری بندگی پر قائم رہ سکیں گے، اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جنہیں میں اپنے پیچھے لگا لوں گا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، انسانوں کی اکثریت جو ہمیشہ فاسق و فاجر لوگوں پر مشتمل رہی ہے. تو یہ طاغوت کی اس بات کو اپنے سامنے رکھیے، یہ اصل میں سرکشی اور بغاوت ہے اللہ کے خلاف. یہاں بھی نوٹ کیجئے سرکشی کے 3 مراحل ہیں جو بیان کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ ایک شخص وہ ہے جس نے اللہ کو معبود مانا لیکن نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے روند رہا ہے، یہ نافرمان بھی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، جو الفاظ استعمال کر لیجئے. ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ کے وہ معبود ماننے ہی سے انکار کر دیا، یا اس نے کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک قرار دے دیا. اس میں مشرکین بھی آ جائیں گے اور کفار بھی آ جائیں گے، کافر بھی ہوں گے جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں. اور ایک وہ ہے کہ جو اللہ کے خلاف بغاوت اور سرکشی میں آگے نکل گیا، جس کا سر خیل ابلیس لعین ہے. اب یہ ہے کہ جو اصل میں طاغوت میں داخل ہو چکا ہے، گویا کہ یہ آخری درجہ ہے جس کے لیے میں نے ابھی الفاظ استعمال کیے تھے کہ شیطان لعین اصل میں مجسم طاغوت ہے. تو وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو شخص طاغوت کا انکار کرے گا
اور اس میں تمام چیزوں کو شامل کر لیجئے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان رکھے گا اللہ پر، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو وہ ہے کہ جس نے پھر بہت پکڑ لیا بڑی مضبوطی کے ساتھ انتہائی مضبوط کنڈے کو۔ عروہ کہتے ہیں کوئی کڑا یا کنڈا یا حلقہ جو آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ کوئی شخص جو ہے فرض کیجئے بحری جہاز سے نیچے گر گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے جہاز کے ساتھ جو کوئی کڑے لگے ہوتے ہیں، اس میں سے کسی ایک کے اوپر جو ہے اس نے ہاتھ ڈال دیا، اب اسے جو ہے اگر نیچے سے کوئی مچھلیاں اسے جو ہے اس کی کاٹ بھی رہی ہیں ٹانگ کو بھی، تب بھی وہ اس کڑے کو نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میری زندگی کا دار و مدار تو اس کڑے پر ہے کہ جس کو میں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ میں گرا ہوں، کسی نے دیکھا ہوگا، کوئی مجھے نکال لے گا، لیکن وہ جو مضبوط کڑا، وہ جو حلقہ ہے، وہ ہے عروہ، جو انسان کے ہاتھ میں ہو تو گویا کہ اس کے گمراہ ہونے کا یا اس کے بچل جانے کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ تو پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان ہے اللہ پر، اور طاغوت کا انکار کرنے والے ہیں کہ جن کا ہاتھ اب اس کڑے پر پڑ چکا ہے، اس حلقے پر پڑ چکا جو وثقہ ہے، جو انتہائی مضبوط ہے، لن فصام لہا، اور یہ وہ کڑا ہے کہ جس کو کبھی ٹوٹنا نہیں ہے، انتہائی مضبوط، لن فصام لہا، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سمیع ہے، سب کچھ سننے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا۔ اور اس رکوع کی آخری آیت جو ہے وہ بھی پڑھ لیجئے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے، کارساز ہے۔ ولی کا لفظ جو ہے بہت خوبصورت ہے، بندہ بھی ولی ہے اللہ کا۔ ولی اللہ کون ہے؟ اللہ کا دوست، لیکن یہ دو طرفہ تعلق ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں، حقیقی ایمان والے، اور یہ اس کی پشت پناہی ہے، وہ کارساز ہے، وہ ان کا مددگار ہے، وہ ان کا ولی ہے، دوست ہے۔ یہ تمام معانی اس کے اندر موجود ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، جو انہیں شرک کی، معصیت اور گمراہیوں کی ظلمات سے کھینچ کر نور توحید تک لے آیا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست اور ان کی یاریاں تو طاغوت کے ساتھ ہیں، وہ تو شیطان کے یار ہیں، اپنے حرص و ہوا کی بندگی میں اندر ہی جو ہے مبتلا ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ انہیں کھینچ رہے ہیں، نکال رہے ہیں نور سے ظلمات کی طرف۔ ایمان جیسی دولت نصیب ہوئی بھی، لیکن منافقین آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اس انتہا تک پہنچ گئے کہ قرآن کو کہنا پڑا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین وہ ہوں گے کہ جنہیں جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں جھونکا جائے گا۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ ہیں اصل میں آگ والے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہاں یہ 34واں رکوع اس سورہ مبارکہ کا مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آیت الکرسی کے حوالے سے جو روایات میں نے آپ کو سنائی تھیں، اللہ ہم سے ہمارے معمولات میں شامل کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔